السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ناظرین، اللہ رب العزت کے مقدس کلام اور اس کے مقدس اسماء کے ذریعے میں آپ کے سامنے مشکلات کو حل کرنے کی تجویز پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں اور ارشاد خدا بندی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ، کہ اللہ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں تو تم ان ناموں کے ذریعے اسے پکارو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ حضرات اللہ رب العزت کے مقدس اسماء ہیں اور ان اسماء میں سے سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے اللہ۔ اور لفظ اللہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور دیگر جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان تمام کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ ہر ایک اسم اعظم کی الگ الگ سلطنت اور بادشاہت ہے، ایک ایک کی جدا جدا تاثیر ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو نام اللہ ہے، جسے اسم ذات بھی کہا جاتا ہے، اس کی چند خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ حضرات سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی عمل کرے یا کچھ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پریشانی پیش کرے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ حلال کا نوالا کھائے، نماز اور روزے کا پابند رہے، غیبت یعنی پیٹھ پیچھے دوسرے مومن بھائی کی برائی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کے بعد تمام فحش چیزیں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگرچہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بولا جاتا ہے کہ وہ غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت پہ رحیم ہے، رحمان ہے، فرماتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو حضرات سب سے پہلے ہمیں اپنی برائیوں کو چھوڑ کر، اگر ہمیں پریشانی ہے، ہم کسی سخت پریشانی یا کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اس کے اسماء اور اس کے مقدس کلام کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کریں۔ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہا تھا کہ اس کا جو سب سے پہلا نام یعنی اللہ ہے، اگر کوئی شخص، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ اسم جو ہے جمالی ہے، اس کے پڑھنے سے کسی طرح کی کوئی گرمی پڑھنے والے کے مزاج میں پیدا نہیں ہوتی، پڑھنے والے کے مزاج میں کوئی گرمی سے پیدا نہیں ہوتی، مگر اتنا خیال رہے کہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی کرنے والا یا اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے والا کسی وقت میں بے حد محتاج اور فقیر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم اب اس کی چند خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاصیت، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اللہ کے نام کو نہایت خوش خطی سے لکھے، خوش خط جلی قلم سے لکھ کر اپنے سامنے رکھے اور دن رات میں کم سے کم 3 دفعہ نہایت ادب سے، یعنی بہت ادب سے باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے تنہائی میں بیٹھ کر محبت کی نگاہ سے اس اللہ کے نام پر دیکھے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ مبارک نام، اس کا کاغذ یا تختی پر جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح خوبصورت اور خوش خط میرے دل میں لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 منٹ تک اس تصور کو جمائے اور اسی خیال میں محو رہے، اور ہر روز 3 دفعہ اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی ساری عمر خفقان، ہول دلی یعنی دل میں دہشت بیٹھ جانا اور دل کی دھڑکن کی پرابلم، اضطراب قلب، قلب میں بے چینی ہونا وغیرہ وغیرہ، دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان میں سے کسی مرض
میں مبتلا نہ ہوگا، دنیا کے کسی جابر ظالم سے کبھی دہشت نہ ہوگی، اور اسے اللہ رب العزت کا عشق میسر ہوگا۔ یوں تو حضرات اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر اگلی ویڈیوز میں گفتگو کریں گے۔ اس کی یہ ایک خاصیت ہی آپ کو ذکر کر دی، آپ اس پر عمل کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ شرط یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔